اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم الحمدللہ ہر سیشن میں یا ایہا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی کچھ آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں، اس میں ہم آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس آیت کے موضوع کو ٹاپک کو پڑھتے ہیں، اس آیت میں موجود احکام و مسائل کو دیکھتے ہیں اور موجودہ دور میں اس آیت کو کیسے ہم اس سے متعلق کر سکتے ہیں، عصری دور کے یا عصری مسائل کے حوالے سے ہم اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ جی، آیات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان میں غور و فکر کر سکیں، تدبر اور تفکر کر سکیں، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر سکیں۔ بولے جی، عقل والے اس سے نصیحت کو حاصل کر سکیں۔ تو آیت نمبر 16 سے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ یاد رکھیے گا، عقائد کی کتابوں میں وہ علماء کرام جنہوں نے ایمانیات یا عقائد کے بارے میں کتب کو لکھا، عقائد کے ٹاپکس میں ٹاپک یہ بھی لکھا گیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی محبتیں ایک اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی نفرتیں بھی ایک اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ذاتی عناد، بغض، تعصب شامل نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کریمہ سے لے کر آیت نمبر 24-25 تک جو آپ کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، ان تمام آیات کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ہمیں ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں کس کی ولایت ہونی چاہیے اور کس کی ولایت اور کس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس ٹاپک کے تحت آیت نمبر 16 ہمارے کورس کی قرآن مجید سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118، ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ، بطانتا، گہرا دوست مت بناؤ، من دونکم، جو تمہارے علاوہ ہے، انہیں تمہارے علاوہ جو ہیں انہیں گہرے دوست مت بناؤ۔ کون تمہارے علاوہ؟ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے تمہیں نقصان پہنچانے میں، وہ کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ودو، وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ما عنتم، جو تم مشقت میں پڑو، تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، تحقیق واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، بغض، من افواہہم، ان کے منہوں سے، فمن کی جمع افواہ، ان کے منہوں سے یعنی ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی، اور جو چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے۔ جو کچھ ظاہر ہوئے نا بغض ان کی زبانوں سے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جو سینوں میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے تمہارے خلاف بغض، وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا، تحقیق ہم نے واضح کر دی، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل رکھتے۔
تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. بولے اگر تم عقل رکھتے ہو. اس آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ کفار و مشرکین سے دلی دوستی رکھنے کی ممانعت، منع کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے اہل اسلام کو تنبیہ. کفار و مشرکین، کیونکہ آیت کریمہ میں کیا الفاظ ہیں؟ من دونکم، جو تمہارے علاوہ ہے. تو تمہارے علاوہ یعنی اہل اسلام کے علاوہ کفار بھی آتے ہیں، مشرکین بھی آتے ہیں. جو بھی تمہارے علاوہ ہیں ان سے دلی دوستی مت رکھو. بطانہ کہتے ہیں وہ دوستی جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جو دل میں رچ بس جائے اس دوستی کو کہتے ہیں. اب کچھ صحابہ کرام نے جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، چونکہ اسلام سے قبل ان کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے، لین دین بھی تھا، باقی معاملات بھی تھے، انہوں نے اسلام کے بعد بھی یہود کے ساتھ دوستی رکھنا چاہی، ان سے کچھ مراسم کو قائم کرنا چاہے، اور یہ قبل از اسلام کے تعلقات کی وجہ سے تھے. بولے یہ قبل الاسلام کے تعلقات کی وجہ سے تھے. اب اہل اسلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے متنبع کر دیا گیا، اہل اسلام کو اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا، متنبع کر دیا گیا کہ تم ان سے دوستی مت رکھو. بولے تم جو تمہارے علاوہ ہیں ان کو بطانہ مت بناؤ. بطانہ مطلب گہرا دلی دوست انہیں مت بناؤ. اور حکمت کیا بتائی گئی؟ یہ حکمت ہے لا یألونکم خبالا. نمبر 1 یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے. نمبر 2 ودوا ما عنتم، جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، مشقت پہنچے، وہ یہ چاہتے ہیں. نمبر 3 قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے تمہارے لیے بغض واضح ہو چکا ہے. اور نمبر 4 وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ 4 چیزیں، بولے یہ 4 چیزیں، یہ حکمت بتا دی گئی. یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں منع کیا گیا ہے. اب دیکھیں بعض دفعہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کی حکمت بتا دی جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں بتائی جاتی. اگر نہیں بھی بتائی جا رہی تو ہمارا کام ہے اس پر ایمان لے کر آنا. لیکن یہاں تو اللہ رب العزت اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں تم اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری مشقت کو پسند کرتے ہیں، تمہاری مشکل اور تنگی کو پسند کرتے ہیں. ان کی زبانوں سے کئی مرتبہ بغض واضح ہو چکا ہے، اور جو دل ان کے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ 4 حکمتیں بتا دی گئی. سمجھا گئی نا؟ اور پھر اللہ نے فرما دیا قد بینا لکم الآیات، اللہ نے کتنی واضح تمہارے لیے آیات کر دی ہیں. دیکھو واضح طور پر اللہ نے تمہیں منع کر دیا، بتا دیا اگر تم عقل رکھتے ہو. اور یاد رکھیے گا صحابہ کرام کوئی اہم عہدہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیتے تھے. اسلامی حکومت کے اندر جو کوئی اہم عہدہ ہے وہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیتے تھے. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اہم عہدے پر ایک نصرانی جو شخص بڑا باصلاحیت تھا اس کو متعین کیا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی اور دیگر آیات جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل اسلام کے اور اہل ایمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے دل میں جو دلی محبت ہوتی ہے وہ ایک اللہ، اس کے رسول اور اہل اسلام سے ہونی چاہیے، مسلمانوں سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے دل میں نفرت ہو اور کفار کے لیے دل میں محبت ہو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کوئی انہیں دلی دوست مت بناؤ. اور ان آیات کی روشنی میں جو صحابہ کرام کا عمل تھا
کہ وہ کوئی اہم عہدہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیا کرتے تھے. تو پتہ چلا ہمارے سسٹمز کے اندر یا ہمارے اسلامی ممالک کے اندر اگر کسی کافر کو غیر مسلم کو کوئی بہت اہم ایک سیکرٹ پوزیشن دی جاتی ہے یا ایک اہم ایگزیکٹو پوزیشن دی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. چاہے وہ جتنا ہی امانت دار صداقت والا کیوں نہ ہو, جتنا ہی وہ رسپانسبل کیوں نہ ہو, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا. ان کے بعض بندے اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک اوورآل جو حکم ہے اس کے اعتبار سے ان کے اچھے بندوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس بارے میں. اگلی آیات پڑھیے, یہ انشاءاللہ آیات جب تک مکمل ہوگی آپ کا یہ کنسپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا. آیت نمبر 17, یہ بھی سورۃ آل عمران کی ہی آیت ہے 149. ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی. پہلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 16 میں کیا تھا کہ تم انہیں دلی دوست مت بناؤ. اب یہ کہ ان کی باتیں بھی مت مانو. اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یردوکم علی اعقابکم, وہ تمہیں واپس پلٹائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل. تمہیں یردو, رد ہوتا ہے نا ریپلائی کرنا یا واپس پلٹا دینا, وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے علی اعقابکم, تمہاری ایڑیوں کے بل. اسی کفر کی طرف, انہی گناہوں کی طرف تمہیں وہ واپس پلٹائیں گے, اسی نقصان کی طرف. فتنقلبوا خاسرین, تم واپس پلٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر. فتنقلبوا, پس تم واپس پلٹو گے کیسے؟ خاسرین, اس حالت میں کہ تم خسارہ پانے والے ہو. تو اس آیت کریمہ میں کفار کی اطاعت, ان کی بات ماننے سے, ان کو فالو کرنے سے منع کیا گیا اور ساتھ تنبیہ کر دی گئی. کیونکہ یاد رکھیے گا یہود جو تھے نا اور دیگر کفار بھی, مطلب وہ جب اہل اسلام کو حتیٰ کہ دینی اعمال کرتے ہوئے بھی دیکھتے نا تو اپنے دل میں وہ غیظ و غضب اور غصے ان کے دل کے اندر شدید قسم کا ہوا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے جب ہم یہ نہیں کر رہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ واپس اسی طرح کفر پر پلٹ جائیں جیسے یہ پہلے تھے. اوس اور خزرج پہلے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی اور وہ یہود کی کارستانیوں کی وجہ سے ہوتی, یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے. یعنی کوئی صرف آج کے دور میں یہود نہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے, اس دور سے بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نضیر, یہ قبائل, ان کا یہ باقاعدہ کام ہوا کرتا تھا کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے قبائل کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. اللہ اکبر. تو مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی اگر ایسا کرو گے تو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹو گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس پلٹائیں, تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. اب دیکھیں واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ احد کے اندر چونکہ مسلمانوں کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا اپنی ہی غلطی کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے, ایک جنگی غلطی کی وجہ سے. اب کفار و مشرکین اور ان کے معاونین یہود و منافقین نے مدینہ کے اندر یہ چال چلی کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات کو پیدا کرنا شروع کر دیا ان کے دین کے بارے میں. چونکہ یہود علم رکھتے تھے, ان کے پاس کتاب کا علم تھا, تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ اے ایمان والو, کافروں کی بات مت مانو, ان کی اطاعت مت مانو, اگر مانو گے تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس پلٹائیں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پہلے کی طرح ہو جاؤ, آپس میں لڑو مرو, ایک دوسرے کا نقصان کرو, کفر کرو, تم کیا اسلام کے راستے پر چل, وہ تو یہ کہتے ہیں. تو اگر تم ایسے کرو گے فتنقلبوا خاسرین, خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. آج کے دور میں بھی اگر مسلمان یہود و نصارہ کے پیچھے ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے آیت کریمہ کا تو وہی حکم ہے, اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی
تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں واپس پلٹائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور یاد رکھیے گا یہ جو خاسرین ہے نا خسارہ، یہ دنیاوی خسارہ بھی ہے اور اخروی بھی. دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان. دنیا میں ایک ظاہری نقصان ہوگا دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت کے اندر تم اللہ کی رحمت سے دور رہو گے. آیت نمبر 18 وہی موضوع. ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. من الذین، اچھا یہ فریق کون ہے جی؟ فریقاً، یہ فریق کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. اگر تم اس ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، یردوکم، وہ تمہیں واپس پلٹائیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں. یردوکم، وہ تمہیں واپس پلٹائیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد. کہاں واپس پلٹائیں گے؟ کافرین، ناشکرے، کفر کی حالت کے اندر. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 100. تو اس آیت کریمہ کا موضوع کیا ہے؟ اہل کتاب کی اطاعت کی ممانعت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے. اچھا اس سے قبل کی ذرا دو آیات دیکھیے، آیت 98 اور 99 کو دیکھیے. پہلے اہل کتاب کو یہ خطاب کیا گیا کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے. اور اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، جو بندہ ایمان لے کر آئے تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اور تم اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے کیے سے واقف، اللہ تمہارے کیے سے غافل نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے حال سے. تو دیکھیں پچھلی دو آیات میں اہل کتاب کو خطاب ہے، آیت 99 اور 98 اور 99، 98 99 میں دونوں آیات میں اہل کتاب کو کہا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، اور آیت نمبر 100 میں اہل اسلام کو یہ کہا جا رہا ہے، اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اگر تم نے ان میں سے ایک گروہ کی بات کو مانا تو وہ تو تمہیں واپس پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. تو یہود ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا جائے. انہوں نے جب ایسی کوشش کی مسلمانوں کے درمیان دوبارہ وہ جو جاہلیت کی باتیں ہیں وہ دوبارہ تازہ کی جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ان کو لایا جائے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتارا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے گا یہاں آیات کی تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے، یا ان کا جو شان نزول ہے، ان آیات کو جو کیوں نازل کیا گیا، جو سبب اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو کہ اس کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، بلکہ اس کفر سے مراد اعمال کا کفر ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر بن کر مت لوٹنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تمہارے بعض کی گردنیں مارے. مطلب اس کبیرہ گناہ کی طرف نہ لوٹنا جو اتنا کبیرہ ہے کہ اس کو کفر کہا گیا ہے. وہ کیا اللہ کی ناشکری ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. تو قتل کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ نے خون کو حرام قرار دیا، اور کوئی اٹھ کر کسی دوسرے کو اس کا خون بہا دے، اس کو قتل کر دے. تو سمجھا کہ نا آپ کو پچھلی آیات کے اندر بھی اور اس آیت کا تقریباً ایک ہی ٹاپک ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اگر ایسے کرو گے تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ سے اسی کفر اور گناہوں والی زندگی میں پلٹ جاؤ، اور جس طرح وہ ہیں اس طرح تم ہو جاؤ. ایک آیت میں ہے نا فتکونون سوا، تم برابر ہو جاؤ سارے آپس میں. وہ کفر کر رہے ہیں تو وہ تم سے کیسے ایمان کی توقع رکھتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ. آیت نمبر 19 وہی موضوع، ترجمہ پڑھیے آپ کو سمجھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مت بناؤ تم کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا واضح دلیل، واضح حجت. سلیس ترجمہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے لیے حجت بنا دو؟ وہی آیت کا موضوع کفار کو دوست ولی بنانے کی ممانعت اور وعید. تو یاد رکھیے گا آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ ہے، جس طرح پیچھے وہ الفاظ آئے تھے بطانہ، بطانہ عام دوستی نہیں، عام دوستی کو عربی میں صداقہ کہتے ہیں. بطانہ جو گہری دوستی ہوتی ہے، دلی دوستی. اسی طرح اولیاء ولی ان کی جمع ہے. ولی عام دوست کو نہیں کہتے، وہ دوست جس کی دوستی دل کے اندر اتر جائے اور دل کا ایک ملان اور تعلق اس سے ہو جائے، اس کو ولی کہتے ہیں. تو کافروں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ تمہارے دل ہی ان کے ساتھ اٹکے رہیں. سلطان مبینہ سے کیا مراد ہے آیت کریمہ میں؟ سلطان مبینہ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی سزا کے خلاف، اپنی سزا میں اپنے خلاف حجت بنا رہے ہو، کہ مطلب اللہ رب العزت کو تمہیں سزا دینے کے لیے تم اپنے خلاف خود سے اللہ کو ایک موقع اور ایک حجت دے رہے ہو. تو تم اللہ رب العزت کے لیے اپنے خلاف کوئی حجت مت بناؤ کہ تم پر عذاب صادق آ جائے، کہ تم اہل ایمان کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا رہے ہو. تو دیکھ لیجئے بعض آیات کے اندر کن کا تذکرہ ہے؟ اہل کتاب کا، الیہود والنصارہ کا. اس آیت کریمہ میں الکافرین کا تذکرہ ہے، کافروں کو ولی مت بناؤ. اگلی آیت کریمہ دیکھیے، آیت نمبر 20، اور یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 13 ہے. ترجمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو لا تتولوا، ولی مت بناؤ، دوست مت بناؤ، قومن ایسی قوم کو، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ ان پر غصے ہوا، ان کو ولی مت بناؤ. کیوں؟ قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے. وہ قوم جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کیسے مایوس ہو چکے ہیں؟ تو مثال سنیے، کما یئس الکفار، جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور، قبروں والوں سے. جیسے کہ کفار قبروں والوں سے مایوس ہو چکے ہیں، بالکل اس طرح یہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ لوگ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. تفسیر آگے آ رہی ہے آیات کی. وہی ٹاپک ہے کفار اور یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت. اچھا، یہ جو پہلے تو یہ کہ وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، غضب اللہ علیہم. اگر آپ سورۃ الفاتحہ کی بھی تفسیر پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ جن پر غضب کیا گیا. تو مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہود. الضالین سے کون مراد ہے؟ نصارہ. تو یہاں پہ کن کا تذکرہ ہے؟ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہاں پہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، غصہ ہوا اللہ کا؟ اور یہ کون ہے؟ یہ یہود ہیں. اب اس کا کیا مطلب کہ یہود آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کہ کفار قبروں والوں سے مایوس ہو گئے ہیں. اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. دو تفاسیریں جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آیت کی تفاسیر کی گئی ہیں، ساری اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں جا رہی. پہلی تفسیر یہ کی گئی کہ یعنی کفار
آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں، کہ مشرکین مکہ یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو یہ زمانہ ہلاک کرے گا، اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہ ہلاک کر سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. تو جس طرح کفار آخرت سے نا امید ہو گئے تھے نا، تو یہ یہود، حالانکہ دیکھیں یہود اہل کتاب ہیں، انہیں آخرت سے اس طرح نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی تو آخرت اور اللہ کے سامنے جواب دہی، قیامت کے دن اٹھائے جانے، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے. لیکن یہ یہود بالکل کفار کی طرح آخرت سے نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں. ان کی حرکتوں سے یہ لگتا ہے کہ انہیں بھی قیامت کے دن اٹھائے جانے کی کوئی امید اور کوئی توقع نہیں ہے. ان کی حرکتوں سے یہ لگتا ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جیسے اہل قبور مشرکین کو مرنے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب یقینی ہے، جیسے کفار نا امید ہو چکے ہیں نا کہ اب چونکہ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی ہے تو کوئی اللہ کی رحمت وغیرہ یا کسی چیز کی توقع انہیں نہیں ہے، انہیں یقین ہو چکا ہے کہ اب عذاب یقینی ہے. تو بالکل اسی طرح یہود کی حرکتوں سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے لیے عذاب کو یقینی سمجھ بیٹھے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. ایک تیسری تفسیر بھی کی گئی ہے، وہ بھی سن لیجئے. تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو بھی زندہ کفار ہیں، مشرکین مکہ وغیرہ، اہل کتاب کے علاوہ کفار، انہیں یہ یقین ہے کہ جو مر چکے ہیں یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے. اصحاب قبور سے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے. تو بالکل اسی طرح یہود آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں کہ آخرت بھی نہیں آئے گی، قیامت کا دن بھی نہیں آئے گا. سمجھا گئی نا؟ تو اللہ رب العزت نے مطلب اہل اسلام کو یہ تنبیہ کرنا چاہیے کہ وہ تو آخرت سے مایوس قوم ہے، تم کیوں اپنے اعمال کو برباد کرتے ہو؟ تم ان کو دوست بناتے ہو جن پر پہلی نشانی کے اللہ کا غضب ہوا، دوسری کے آخرت سے نہ ان کی مایوسی ہے. مطلب دیکھ لیجئے، دنیاوی اور اخروی، دنیاوی اور آخرت کی دونوں سزاؤں کو بیان کر دیا گیا. دنیاوی سزا یہ ہے کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا دنیا میں، آخرت کی سزا یہ ہے کہ وہ آخرت سے مایوس ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو تم ان کو کیوں دوست بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر. اگلی آیات اس سے بھی شدید ہیں. آیت نمبر 21 ہمارے کورس کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو، اولیاء دوست. کیوں نہ بناؤ؟ بعضهم، ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں. تم انہیں دوست مت بناؤ، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، وَمَن يَتَوَلَّهُم، اور جس نے ولی بنایا انہیں، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، ان کو دوست بنانے والا، منہم انہی میں سے ہے. تم میں سے جس نے انہیں دوست بنایا، ولی بنایا، وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت عطا نہیں کرتا. بولے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا. بڑی ہی اہم ترین آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ممانعت ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اور ان کی جو آپس میں دوستیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے، اور ان کو دوست بنانے کی وعید ہے. ممانعت کہاں ہے جی؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء.
ان کی آپس کی دوستیاں بعضهم اولیاء بعض. اچھا بعضهم اولیاء بعض دونوں طرح سے ہے. ایک یہ کہ یہود نصارہ کے، نصارہ یہود کے آپس میں دوستیاں ہیں، اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ یہود کی آپس میں دوستیاں ہیں، نصارہ کی آپس میں دوستیاں ہیں، کبھی ان کی تمہارے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے تم بھی انہیں دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ. اور وعید کیا ہے؟ وعید یہ ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جس نے انہیں دوست بنایا، ولی بنایا، پھر وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، پھر وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. عربی زبان میں ولایت کس کو کہتے ہیں جی؟ دلی دوستی. اب دیکھیے خلاصتاً اتنی آیات آپ نے پڑھی، اہل کتاب، کفار، مشرکین، ان لوگوں سے قلبی لگاؤ، دلی رغبت وغیرہ رکھنے کے بارے میں، یا دل کا میلان ان کی طرف ہونے کے بارے میں. تو یاد رکھیے گا، اس سے یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ کفار یا اہل کتاب کے ساتھ ہم کوئی احسان نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے. نہیں، نہ ہم انہیں کوئی تکلیف دیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ نیکی یا احسان کرنا چھوڑیں گے. خاص کر وہ اہل اسلام، وہ اہل کفر، وہ اہل کتاب یا کافرین جو مسلمانوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں دیتے. حتیٰ کہ آپ ان کی غمی خوشی میں بھی جا سکتے ہیں، ہاں اپنی شریعت کے مطابق. مطلب یہ نہیں کہ اگر ان کے ہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی جائز ہو جائے گا، لیکن ان کی خوشی غمی وہ جس کا تعلق ان کے دین کے ساتھ نہ ہو. شادی بیاہ ہے ان کا، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہے، یا ان کو مبارکباد دینا ہے، دی جا سکتی ہے. لیکن ان کی ایسی تقریبات جن کا تعلق ان کے دین کے ساتھ ہے، جیسے کرسمس ہے، اس کا تعلق ان کے دین کے ساتھ ہے، ان کے عقیدے کے ساتھ ہے، ایسے مواقع پر انہیں مبارکباد نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، یا ہنود ہیں. اکثر پاک و ہند میں بسنے والے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ دیکھیے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہندوؤں وغیرہ کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ان کی خوشی غمی ہے، دیگر تقریب، ان کی ہر وہ خوشی غمی، ہر تقریب جس کا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس میں جا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. بلکہ شریعت میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے جو ایک رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، آپ زکوٰۃ بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں جب ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو، تالیف قلب کے لیے کہ یہ بندہ میرے دینے سے اور اسلام کے قریب ہو جائے گا، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرآن میں وہ جو سورۃ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے 8 مسائل بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک مصرف کیا ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وہ جن کے دل اسلام کے لیے نرم کرنا مقصد ہو، تالیف قلبی کے لیے. ہاں جو کفار مسلمانوں یا اہل اسلام کو تکلیف دیتے ہیں انہیں نہیں دی جا سکتی، انہیں زکوٰۃ وغیرہ یا ان کے ساتھ نیکی احسان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے ساتھ تو سختی برتی جائے گی. اسلام یہاں پہ نرمی نہیں دکھائے گا. اور خاص کر جب اسلام اور اہل اسلام قوت کے اندر ہو. کنسیپٹ کلیئر ہے انشاءاللہ ان تمام آیات کا. اب ہم آتے ہیں جی آیت نمبر 22 کی طرف. آیت نمبر 22 بڑی ہی اہم ترین آیت کریمہ ہے، اور اس کا تعلق ہے مرتد ہونے کے ساتھ. اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی؟ مرتد ہونا، مطلب دین اسلام کو چھوڑ کر واپس پلٹنا. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے، آیت نمبر 22 سے آپ کی کورس کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے. من یرتد، جو مرتد ہوا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب، یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، کہ وہ قوم اس اللہ سے محبت کرتے ہوں گے،
نہیں، پہلا ہے یحبو، پہلا واحد ہے یحبو، وہ اللہ محبت کرتا ہوگا ہم اس قوم سے، وَيُحِبُّونَ اور وہ سب محبت کرتے ہوں گے ہو اس اللہ سے. سمجھا رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ ایک قوم کو لائے گا، وہ قوم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. مزید ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر وہ بڑے نرم ہوں گے، متواضع ہوں گے، مومنوں کے سامنے وہ سختی نہیں دکھائیں گے، مومنوں کے لیے بڑے نرم. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. علامہ اقبال کو کون سا شعر ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں؟ کون چیٹ میں لکھیں گے جی پہلے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور نہیں وہ ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوف نہیں کھائیں گے، ڈریں گے نہیں. فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یؤتیہ اللہ یہ فضل دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑے وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. اللہ واسع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے. بارک اللہ فیکم. تو دین اسلام سے ارتداد کا کیا حکم ہے؟ دین اسلام سے واپس پلٹ جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اور مرتدین کے مقابلے میں آنے والی قوم کی 5 صفات ہیں جو مرتدین کا، مرتد کا لفظ میں استعمال کروں گا یا ارتداد. ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ ارتداد کہتے ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر اس سے پلٹ جانا. عربی زبان میں اس کو ارتداد کہتے ہیں، اردو میں اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اسے قتل کر دو، اس کی سزا قتل ہے. لیکن ہر مسلمان یا عام انسان اٹھ کر نہیں، بلکہ اسلامی حکومت کے تحت اسلام وہ حکومت ہی اس کے قتل کا اہتمام کرے گی، ہر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. اب آپ ذرا حکمت دیکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کو بھی زبردستی اسلام کے زور پر یا ڈرا دھمکا کر دین اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آئی نا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نام کی چیز نہیں ہے. لیکن دین اسلام یہ ضرور کہتے ہیں کہ جب اس کو قبول کر لیا تو پھر اسی حق اور سچ کے راستے پر رہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر مرتد کی یہ سزا نہ ہوئی تو پھر جو شخص بھی اس کے دل کے اندر اسلام کی کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی بھی شکوک و شبہات یا کوئی بھی ایسی چیز آئے گی، وہ اسلام کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے. اس وجہ سے جو اسلام کو چھوڑے اور کسی اور دین کو اختیار کرے تو اہل اسلام کے ہاں اس کی سزا کیا ہے؟ وہ قتل ہے. اللہ اکبر. تاکہ اسلام کھیل تماشا لاہو لعب نہ بنے کہ جو جب آیا جس کا دل چاہا اور جو جب جائے جس کا دل چاہے نہیں. اسلام کہتے ہیں سوچ سمجھ کر آئیے، قبول کیجیے، اپنی رائے، اپنی اختیار، کسی پر اسلام کو، دین کو مسلط نہیں کیا جائے گا. لیکن جب قبول کر لیا تو پھر اس کے اندر باقی رہیے. ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگوں نے اشعار کو لکھا، بعض نے اشارہ کیا اس کے ایک مصرے کی طرف. سب سے پہلے جن کی طرف سے چیٹ میں جوابات موصول ہوئے سسٹر طوبہ بطول ہیں، سسٹر نمرہ ہے، اور سہیل احمد غازی صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ماشاءاللہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی جوابات موصول ہو رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ.
احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مطلب ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر بڑے نرم اور کفار پر بڑے سخت. یہ ایمان والوں کی علامت ہے. اور خاص کر وہ، یہ عام کفار نہیں، یہ نہیں کہ آپ کے گلی محلے میں رہنے والے ہیں تو آپ ان پر سختی دکھاتے رہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو وہ کفار جو اسلام کو اور اہل اسلام کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر یہ ایمان والے بھی ان کے لیے سخت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے اہل اسلام کو تکلیف دی جا رہی ہے. اب دیکھیے مرتدین کا، جو اسلام سے پلٹنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والوں کی 5 صفات ہیں، شمار کیجئے. پہلے آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ سنیے. اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے واپس پلٹا تو اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے سے خوف نہیں کھائیں گے. یہ 5 نشانیاں ہیں. کن کی؟ جس قوم کو اللہ لے کر آئے گا. اللہ اکبر. آپ کے علم میں ہے مفسرین کے مطابق اس آیت کریمہ کی جو تفسیر دیکھی صحابہ کرام نے اور لوگوں نے، وہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بہت سے قبائل نے دین اسلام سے کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے اسلام سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہم اسلام کے اس رکن کو نہیں مانتے. ایک قبیلہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا. صحابہ کرام یہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ دیکھیے جو لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ اس وقت اللہ نے کھول دیا، جس کی بعد میں جا کر صحابہ کرام کو سمجھ لگی. انہوں نے کہا کہ اگر آج زکوٰۃ کو نہ دینے والے اور زکوٰۃ کے رکن کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اگر جہاد نہ کیا گیا تو کل کوئی اٹھے گا اور وہ نماز کا انکار کر دے گا، پرسوں کوئی اٹھے گا اور وہ کہے گا آج حج کا انکار ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جہاد لازم ہو چکا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینا یا نماز نہ پڑھنا، اور دوسرا ہوتا ہے نماز کا انکار کر دینا، زکوٰۃ کا انکار کر دینا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. انکار کر دینے سے اگر کوئی کسی بندے نے جان بوجھ کر، کوئی عاقل ہے بالغ ہے، جان بوجھ کر اگر اس نے انکار کیا تو یہ چیز اس کو کفر کی حالت تک بھی لے جائے گی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور وہ قبائل مکہ، مدینہ، یمن وغیرہ کے وہ قبائل جنہوں نے اس جہاد کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا تھا، ماشاءاللہ ان کے اندر یہ 5 صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. یہ 5 صفات. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کے لیے نرم ہے، کفار کے لیے سخت ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہے کہ اگر ہم یہ نیکی کا حکم دیں گے یا یہ اچھا کام کریں گے تو کوئی ہمیں آ کر ملامت کرے گا. انہیں ملامت سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یقین جانیے یہ جو چیز ہے نا، لا یخافون لومۃ لائم، یہ سمجھ لیجئے ایمان کی حقیقت ہے. آج میں اور آپ ہے نا، بعض اوقات ہماری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم نہیں منع کر سکتے کیونکہ ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے. ہم ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں نے ایسے کیا تو کوئی کیا کہے گا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے کہ اہل ایمان تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ہم کہتے ہیں کہ میری جاب، میری فیملی، میرا خاندان، میرا محلہ، میرا تعلق، کبھی کیا چیز بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، کبھی کیا چیز بیچ میں آڑے آ جاتی ہے. بتائیے سچ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں، دین کی دعوت دینے کے معاملے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم لا یخافون لومۃ لائم،
ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہوئے کسی نیکی کو چھوڑنے والے نہ ہوں. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 23 کی طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں پچھلی آیات کے اندر جو ہمارا ٹاپک تھا نا، وہ ایک اوور آل ٹاپک تھا، جو کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے دوستی مت کرو، ان کو اپنا ولی مت بناؤ. اب ایک اور کیٹیگری کو شامل کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. لا تتخذوا، تم نہ بناؤ. اچھا کیا نہ بناؤ؟ اس کا تعلق ہے آیت، یہ جو دوسری لائن کی آخری الفاظ ہے نا، اولیاء کے ساتھ. لا تتخذوا الاولیاء، تم گہرا دوست مت بناؤ. کسے نہ بناؤ؟ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا کھیل تماشا. حضو تماشا، لعب کھیل. جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا، تم انہیں دوست مت بناؤ. اچھا وہ کون ہے جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے. تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا، تم انہیں دوست مت بناؤ. اے اللہ اور کس کو دوست نہیں بنانا؟ والکفار، دوسرے نمبر پر ہے کفار کو. اوورآل تمام کفار کو بھی دوست مت بناؤ. اولیاء کا تعلق لا تتخذوا، یعنی لا تتخذوا اولیاء، دوست مت بناؤ ان کو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. تو میں نے کہا کہ پچھلے سبق میں بھی ایک آیت کریمہ ایسی گزری تھی جس میں 2 مرتبہ ایمان کا تذکرہ تھا. یہ آیت کریمہ بھی وہ ہے سورۃ المائدہ کی 57 جس میں 2 مرتبہ ایمان کا تذکرہ ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. دیکھیے اگر شروع میں ہوتا تو کافی تھا، لیکن یہ تاکید ہے کہ ایک آیت کریمہ کے اندر 2 مرتبہ ایمان کا لفظ آ رہا ہے. اے ایمان والو، اور آخر میں ہے اگر تم ہو ایمان والے. شروع میں ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور آخر میں اسم فاعل کے ساتھ اگر تم ہو ایمان والے. کتنی تاکید ہے. تو پتہ چلا دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے اور اہل کتاب اور تمام کفار سے موالات کی ممانت ہے. جو دین اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. دین اسلام کا مذاق اڑانے والے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تم انہیں قریبی دوست مت بناؤ. اور پھر تقوی کا حکم ہے. تو گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا. کتنی آیات آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. اب تمام کفار سے دلی اور گہری دوستی رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، بشمول ان لوگوں کے جو دین اسلام کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، کھیل تماشا بنانے کی اس دور کے اندر بہت سی جدید صورتیں آ چکی ہیں. دین اسلام سے جڑی کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بعض دفعہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ کفر نہیں بلکہ کبیرہ گناہ تک اس کو لے کر جاتا ہے. والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. کفر تک کب لے کر جاتے ہیں کہ جب اس کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کیا الفاظ کہہ رہا ہوں، اسے اس چیز کا شعور بھی ہے. بعض دفعہ تو یہ نا انسان مذاق میں کہہ دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ہم مجالس ہوتی ہیں آج کل، فنی آپ کے جو کلپس ہوتے ہیں، کبھی اس کے اندر نعوذ باللہ، سچ بتائیے، جنت جہنم کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، کبھی جنت کی حوروں کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہوتا؟ لطیفے بنے ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. سورۃ الرحمن پڑھی، اللہ رب العزت نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، تو اسے اللہ کی نعمت شمار کیا گیا، تو یہ تمہیں گناہوں سے دور رکھے گی.
اس اعتبار سے یہ اللہ کی نعمت ہے، تمہیں گناہوں سے بچائے گی، تمہارے دل میں اس کا ڈر اور خوف ہوگا، اور انسان کو اس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کبھی نعوذ باللہ جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی فرشتوں کا، کبھی عذاب کے فرشتوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ موت کا فرشتہ آیا اور آگے سے کوئی عورت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، تو موت کے فرشتے کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ واپس چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس فرشتے کو بیچنے والا کون ہے؟ پہلے تو یہ تو دیکھ لیجئے، کیسے وہ واپس جا سکتا ہے بغیر پہچانے؟ العیاذ باللہ۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں، آپ کی جو سٹیٹ ڈراماز ہیں اور فنی کلپس ہیں، ان کے اندر نعوذ باللہ وقتی طور پر کسی کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات انسان کفریہ بات منہ سے نکال دیتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے سیشن میں یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ بعض اوقات ایک انسان ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک لفظ کو، اونلی ون ورڈ، ایک لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے اور وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اس ایک لفظ کی وجہ سے۔ اور کبھی کبھار وہ ایک لفظ اللہ کی خوشنودی کا بولتا ہے اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، ایک لفظ۔ بہت احتیاط کیا کریں، نہ خود مذاق اڑانا ہے، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں نہ ان سے کوئی اس طرح کی دلی دوستی رکھنی ہے، کیونکہ جو دین اسلام کا کھل کر مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی میڈیا پر اس طرح کے ابھی کئی ایسے ہیں جو دلوں میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے کبھی کسی اسلامی ملک کے بارے میں، کبھی اسلام کے بارے میں، کبھی حج عمرہ کے بارے میں، کبھی قربانی کے بارے میں، طرح طرح کا وہ اپنے کفر اور اپنے جو بغض اور حسد چھپاؤ بیٹھے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ گویا کہ آج کی آیات میری اور آپ کے ایمان کی غیرت کو جگانے والی آیات ہیں کہ تمہارے ایمان کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے، ایمان کی یہ کیفیت اور یہ لیول ہونا چاہیے کہ تمہارے دل میں ان لوگوں کی محبت کیسے آ سکتی ہے۔ اور یہاں سے ہی جو ایک جدید مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بعض اوقات کوئی کرکٹر ہے غیر مسلم، کوئی ایکٹر ہے غیر مسلم ہے جی، کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے غیر مسلم، حتیٰ کہ ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں ایسی محبت نہیں آنی چاہیے جیسی اہل اسلام کے لیے ہے۔ اہل اسلام سے محبت کیجئے، ہاں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے دل میں اسلام اور اہل اسلام کی محبت ہوتی ہے ویسی دل کے اندر کسی غیر مسلم کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، چاہے وہ کوئی ایکٹر ہے، چاہے وہ کوئی سنگر ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے، اور وہ کس سے ہو؟ اہل ایمان اور مسلمانوں سے۔ اللہ کے لیے بغض رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے نفرت کرنی چاہیے، اور وہ کس سے ہوگی؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، اسلام، مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضرت انس نے آپ کو پتہ ہے کس حدیث کے بارے میں کہا تھا؟ کوئی آپ اسے چیٹ میں بتائیں گے جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں؟ حضرت انس نے جب ایک حدیث سنی تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی مجھے یہ حدیث سن کر ہوئی۔ وہ کون سی حدیث تھی؟ 4 الفاظ کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا اسلام لانے کے بعد جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوئی نا، وہ یہ حدیث سن کر ہوئی۔ واللہ ما فرحت بعد الاسلام فرحا اشد من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا حدیث تھی جی؟ وہ حدیث تھی، ماشاءاللہ سسٹر ساجدہ یاسمین، ان کا جواب بالکل درست آیا۔ وہ حدیث ہے المرء مع من احب
بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا. تو حضرت انس یہ کہتے ہیں اما انا، میں جو ہوں نا، فاحب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ورسولہ، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وابا بکرین، حضرت بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، وعمر، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میری اعمال ان جیسے نہ بھی ہوئے، پھر بھی ان سے خالص محبت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا. جب دل کے اندر اہل کفار کی محبت یا ان کے لیے ایک دلی لگاؤ میلان کا جذبہ ہے تو صرف یہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے لیے ہمارے دل میں محبت اور ایک میلان ہوتا تھا. تو آپ کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، صحابہ کرام سے ہونی چاہیے، ائمہ اور محدثین سے ہونی چاہیے، نیک لوگوں سے ہونی چاہیے، اسلام کو پسند کرنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں سے ہونی چاہیے. جب ان کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا، حشر و نشر کی تمام صعوبتیں انسان انہی کے ساتھ دیکھے گا. اور حضرت انس کی اس امید کے مطابق کہ اگرچہ اعمال ان جیسے نہ بھی ہوئے پھر بھی اللہ مجھے ان کے ساتھ جمع کرے گا ان سے خالص محبت کی وجہ سے، تو اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی جمع کر دے اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو غیر مسلموں کی محبت سے پاک صاف رکھے. اللہ ہمارے ایمانوں کے اندر ہمیں وہ جذبہ عطا کرے، اللہ ہمارے ایمانوں کے اندر ہمیں وہ ایمانی قوت اور ایمانی غیرت عطا کرے کہ ان دلوں کے اندر، ان ایمانوں کے اندر غیر مسلموں سے لگاؤ، میلان، رغبت، حتیٰ کہ ان کا رعب، دبدبہ ہمارے دلوں میں نہ آ سکے. آمین یا رب العالمین. آنے والے سیشن میں انشاءاللہ العزیز ارکان اسلام سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق جو یا ایھا الذین آمنوا کی آیات ہیں، ون بائی ون ان آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.